اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر و ناصرین و معین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسى ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تعويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون ولقد حمت به وهم بها لولا ان راء برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین۔ خوب، سب سے پہلے تو میں ان مبارک لیالی اور ایام اور ماہ مبارک، ماہ نزول قرآن، ماہ نور، ضیافت الہی اور دسترخوان الہی کے مناسبت پر سب کے انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول، عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اعظم اللہ اجورکم، اور شہادت امیر المومنین، امام المتقیان، غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کی مناسبت سے آپ تمام مومنین عزیزوں کو تسلیت پیش کرتا ہوں، اور خداوند متعال سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، التجا اور دعا کرتا ہوں کہ اس قرآن ناطق کی زندگی سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ یہ راتیں وہ راتیں ہیں، یہ شب قدر کی وہ راتیں ہیں کہ ایک طرف سے قرآن صامت نازل ہو رہا ہے، ایک طرف سے قرآن ناطق عروج پہ جا رہا ہے، معراج کے لیے جا رہا ہے۔ دیکھیں، انہی ایام میں قرآن نازل ہو رہا ہے، انہی ایام میں قرآن ناطق حضرت امیر اوپر تشریف لے جا رہے ہیں، معراج پہ تشریف لے رہے ہیں۔ بس اگر انسان چاہتا ہے معراج پہ جانا، ادھر سے قرآن صامت جو نازل ہوا اس کے دامن کو تھامے، اور ادھر سے حضرت امیر کے دامن کو تھام کے معراج پہ پہنچے۔ یہ دونوں کتابیں، ایک کتاب تدوینی ہے، ایک کتاب تکوینی ہے۔ کتاب تدوینی لکھی ہوئی کتاب یہی ہے جو آپ کے سامنے اور میرے سامنے ہے، لیکن اسی کتاب کا جو تجسم ہے، تکوینی کتاب ہے، وہ حضرت امیر علیہ السلام کہ جو معراج کے لیے جا رہے ہیں۔ قرآن اور علی ایک ہی ہیں، ایک حقیقت ہیں، اس عالم میں دو دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب حوض کوثر پہ پہنچیں گے دونوں ایک ہوں گے۔ ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے، ایک بولتا ہوا قرآن ہے، ایک خاموش قرآن ہے۔ یہ دونوں حقیقتیں انسان کو لے جانے کے لیے آئی، انسان کو قرب الہی کے لیے، تقرب الہی کے لیے، رضوان الہی کے لیے، ان مقامات تک پہنچانے کے لیے، اور سعادت کی راہوں کو طے کرنے کے لیے، انسان کو سعادت تک پہنچانے کے لیے قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں۔ اور بہترین توفیق ہے خداوند متعال نے ہم سب کو دی ہے، آپ حضرات کو دی ہے۔ لوگ جوان، ہر انسان کچھ نہ کچھ دنیا داری میں لگا ہوا ہے، ادھر ادھر لگا ہے۔ خداوند متعال نے توفیق دی ہے کہ ہمیں پاکیزہ شخصیتوں سے جوڑا ہے، پاکیزہ ہستیوں سے جوڑا ہے، پاکیزہ ذکر سے جوڑا ہے، اور بہترین خوبصورت کتاب سے جوڑا ہے، خوبصورت کتاب سے جوڑا ہے، تاکہ ہم اب بندگی کا سلیقہ سیکھ سکیں، اپنی حقیقت کو پہچان سکیں، اصلی انسان بن سکیں، حقیقی انسان بن سکیں، اور وہ حقیقی انسان جو روح الہی ہے ہمارے اور آپ کے اندر، اس کی پاسداری کر سکیں، اس کی کرامت کی احترام کر سکیں، اور اس کے احترام میں اپنے سفر کو طے کریں خداوند متعال کی طرف، اور دنیا کو بھی سجائیں اس پاکیزہ ذکر سے، آخرت کو بھی سجائیں۔ انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا ہے، ایک دن عرض کروں گا کہ دنیا کیسے سجتی ہے۔ جو اہل خدا ہوتے ہیں، جو خدائی انسان ہوتے ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی دنیا کو کیسے سجاتے ہیں، انشاءاللہ اس کو میں ایک دن عرض کروں گا۔ ابھی تو پھر ہم دوبارہ سے، کل تو نہیں ہو پایا تھا، لیکن کل کا سیشن بھی خوبصورت تھا، جس میں ہم نے ماہ مبارک کی خوبصورتی کو
خطبہ شعبانیہ سے سیکھا ہے، اور جو ہمیں کرنا چاہیے ماہ مبارک میں، البتہ اس کو ہم رمضان کے شروع میں بیان کرتے، لیکن ابھی بھی جو فرصت بچی ہے، جو وقت بچا ہے، اس کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا۔ جو توصیے، جو نصیحتیں، جو فرمائشات پیغمبر اسلام نے کل بیان کی ہیں، اس پہ ان بچے ہوئے ایام میں عمل کرنے کی توفیق انشاءاللہ خدا نے متعال توفیق دے، اور آپ کوشش فرمائیں۔ میں خطبے کو، میں آیت کو یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ 21ویں آیت دیکھیں، غور سے دیکھیں، ایک چونکہ آپ آہستہ آہستہ مانوس ہو رہے ہیں قرآن کی تعبیر سے، قرآن کے الفاظ سے، قرآن کے مفاہیم سے، قرآن کے معانی سے، قرآن کے معارف سے آہستہ آہستہ مانوس ہو رہے ہیں، تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم آہستہ آہستہ چلیں۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، وہ جو مصر کا بندہ تھا، جس کو عزیز مصر کہتے ہیں، جس نے جناب یوسف کو خریدا، اس نے کہا لامرأتہ، اپنی بیوی سے۔ دیکھیے امرا کا لفظ آیا ہے یہاں پہ، امرا، زلیخا کا نام نہیں آیا۔ عجیب ہے، پورے سورے میں زلیخا کا نام خدا نہیں لایا ہے۔ اگر کردار غلط ہو تو خدا نہیں لاتا ہے کردار۔ تو کہا کہ اپنی بیوی، اپنی عورت سے ایسے کہا، اکرمی مثواہ، اس کا احترام کرو، اس کو مہمان کی طرح جو ضیافت کی جاتی ہے اس طریقے سے کرو، نہ فقیر اور غلاموں کو جو دیا جاتا ہے۔ اکرمی مثواہ، اس کے مقام کی عزت کرو، اس کے درجے کی عزت کرو۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، چونکہ امید ہے کہ یہ ہمارے فائدے میں ہوگا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، چونکہ صاحب اولاد نہیں تھا عزیز مصر زلیخا۔ یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، عجیب خوبصورت تعبیر خدا نے متعال بتا رہا ہے۔ دیکھ لیا تم نے کیسے ہم اپنے بندے کو صاحب اقتدار بناتے ہیں، کہاں کہاں سے اٹھا کے لائے، کہاں کہاں سے نکال کے لائے، کنویں سے نکالا، بھائیوں کی دشمنی سے نکالا، بازار سے نکالا، بیچتے ہوئے لے کر آئے۔ کذالک، ہم اس طریقے سے اپنے بندے کو قدرت دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، اور اقتدار کی راہیں ہموار کرتے ہیں۔ کذالک، دیکھ لیا ہم نے اس طریقے سے، کذالک اس طریقے سے، ہم کس طریقے سے ہم مکننا لیوسف فی الارض، زمین مصر میں کیسے ہم نے اقتدار دینے کے زمینیں فراہم کیے ہیں اس طریقے سے۔ اور ایک تو یہ تحفہ ہے کہ اقتدار دے رہے ہیں، دوسرا تحفہ یہ ہے کہ وَلَنُعَلَّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم تعویل خواب اور تعویل احادیث اور تعبیر خواب، ہم سب حقیقت ان کو سکھا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، خدا جس چیز کو چاہتا ہے مقصد پہ پہنچانا، کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ مسلط ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا۔ میرے اور آپ کے جو محاسبات ہیں روزمرہ کے، وہ حکومت مضبوط ہے، اس کے پاس ایٹمی بم ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اگر معاملہ میرا اور آپ کا خدا سے صحیح ہو جائے، خدا کی طاقت کے سامنے کچھ نہیں آ سکتا، کچھ نہیں آ سکتا۔ واللہ غالب، غالب یعنی مسلط ہے، علی امرہ، اپنے امر پر، اپنے کاموں پر، وہ کیسے کر دے کسی میں جرأت نہیں ہے اس کے کاموں کو روکنے کی۔ لیکن ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، خدا کی قدرت کو نہیں جانتے، خدا کی حکمت کو نہیں جانتے، جلدی بکھر جاتے ہیں، جلدی تھوڑی ٹھوکر لگی، تھوڑی سی غلطی ہوئی، تھوڑا کہیں مبتلا ہو گئے، کہیں امتحان میں آ گئے، کہیں پریشانیوں میں آ گئے، نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ بابا یہ دیکھو کہ خدا کس طریقے سے، خدا ایسے ہی نہیں نوازتا، پہلے تولتا ہے کہ کچھ اندر ہے یا نہیں، جھٹکے دیتا ہے، پہلے جھٹکے دیتا ہے۔ اگر صلاحیت ہے، اگر مردانگی ہے، اگر وہ صلابت ہے، اگر وہ استحکام و عزم و ارادہ و ظرفیت و صلاحیت ہے، تو پھر خداوند متعال۔ اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ ظاہری اسباب کو دیکھ دیکھ کے اپنی آئیڈیالوجی بناتے ہیں، اپنی آئیڈیالوجی لوگ ظاہری امور کو دیکھ کے بناتے ہیں، ایسا کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، ایسے کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ ارے وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے کر لو تو ہم ایسا کر دیں گے۔ خداوند متعال، خداوند متعال خوبصورت ہے۔ خوب کذالک، اس سے ایک جملہ بات یہ بھی سمجھ میں آتی، مگر قرآن میں بار بار نہیں کہا جاتا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، سختی کے بعد آسانی ہے، سختیوں کے بعد آسانی ہے۔ یوسف نے سختی جھیلی، کنویں میں گرے، نفرتوں میں رہے، حسد، بھائیوں کی نفرت،
اور فلاح غلامی میں کس طریقے سے. لیکن پھر ان سختیوں کے بعد جب توحید کا دامن نہیں چھٹا، خداوند متعال نے کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اب ہم یوسف کو مملکت اور اقتدار اور یہ دے رہے ہیں سختیوں کے بعد. سختیوں کے بعد انسان کو شکوہ، عزت، مقام، درجہ ملتا ہے. عیش و نوش میں، تفریح اور عیش و نوش و عیاشی میں انسان کو مردگی ملتی ہے، پژمردگی ملتی ہے، دل مر جاتا ہے. تو سختیوں میں انسان سختیوں میں آتا ہے اس طریقے سے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں، چونکہ اکثر معرفت صحیح نہیں ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے، علم قوی نہیں ہے. انشاءاللہ بعد میں جب برہان کی بحث کو ہم شروع کریں گے یہاں پر بتائیں گے کہ توحیدی علم کتنی راہوں سے انسان حاصل کر سکتا ہے. اور عقائد کی بحثوں میں انشاءاللہ بتائیں گے ایک مرتبہ توحید کی معرفت تجربے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. ان آیتوں کو دیکھتا ہے، یہاں نظم کو دیکھتا ہے، یہاں دیکھتا ہے عجیب نظم پایا جاتا ہے عالم میں، بس کوئی قادر مطلق ہے جو نظم دیے ہوئے. یہ تجربے کے ذریعے سے اللہ کے. ایک مرتبہ قلب دل عقل کے ذریعے خدا تک پہنچتا ہے. بابا میں نہیں تھا، کسی نے مجھے وجود دیا، فلا تھا مجھے دیا ہے. ہم فقیر ہے، ذاتی ہیں، کوئی ہے جو غنی ہے. یہ عقلی بحثیں ہیں. لیکن ایک مرتبہ دل سے پہچانتا ہے، شہود کرتا ہے خداوند تعالی، مشاہدہ کرتا ہے خداوند تعالی. وہ پھر برہان عقلی پہ نہیں رکتا. انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں، روایات ہیں، خوبصورت ہیں، خوبصورت ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے عرفہ میں کیا فرمایا؟ عمیت عین اللہ ترى، نابینا ہے وہ آنکھیں جو خدا جس نے تجھ کو نہ دیکھا. ہم نابینا ہے، ابھی خدا کو نہیں دیکھیں. حقیقی آنکھیں ہماری ابھی نہیں کھلی ہیں. ہماری آنکھیں تو دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کے لیے کھلی ہے، خدا کے جمال کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں کھلی ہیں. جس جمال کو یوسف نے دیکھا، زلیخا، اور اس کی پوری طاقت لگ گئی ہے گناہ کرانے پہ، لیکن گناہ نہیں کیا. کیوں؟ انشاءاللہ برہان کی بحث میں ہم عرض کریں گے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. خوبصورت ہے. میں اشارے کروں گا، زیادہ اگر ٹرپ میں جاؤں گا تو ہم زیادہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. لیکن وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب جناب یوسف مضبوط ہو گئے یعنی بلوغ تک پہنچ گئے. بلوغ تک پہنچ گئے. دیکھیے ایک بلوغ ظاہری ہے جو 15 سال میں مرد بالغ ہوتا ہے. شریعت میں ایک بلوغ عقلی کہتے ہیں کہ 40 سال میں انسان بالغ عقلی ہوتا ہے. یعنی رشد بدن 15 سال تک چلتا ہے انسان کا، تب وہ بالغ ہوتا ہے. یا لڑکی ہے تو 9-10 سال تک. یہ بلوغ شرعی ہے کہ جو بلوغ ہوتا ہے انسان برے کو اچھائی سے، حق سے، ان چیزوں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے. تمیز آنا شروع ہو جاتی ہے، اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اس ٹائم وہ بالغ ہو جاتا ہے. لیکن ایک بلوغ عقلی ہوتا ہے، انسان کا رشد عقلی چلتا رہتا ہے. 40 سال کی عمر میں انسان بالغ عقلی ہوتا ہے، اس ٹائم رشادت آتی ہے انسان کے اندر. لیکن 40 سال سے پہلے ہے تکامل کی طرف جا رہا ہے جب 40 سال میں ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو جناب یوسف کے بارے میں خداوند متعال فرما رہا ہے لما ولما بلغ اشدہ، جب وہ قوی ہو گیا اور بالغ ہو گیا، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے اس کو حکم اور علم عطا کیا ہے. خوبصورت ہے خداوند متعال. اب ہم نے اس کو منتخب کر لیا ہے، اب ہم نے اس کو دینا شروع کر دیا ہے. حکم بھی دیا ہے اور حکمت بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے، بصیرت بھی دی ہے، سمجھنے کی فل صلاحیت دی ہے، اقتدار کی صلاحیت دی ہے اور علم بھی دیا ہے. چونکہ کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے حکمت بھی ہونا چاہیے، اقتدار بھی ہونا چاہیے، حکم بھی ہونا چاہیے اور ساتھ میں علم بھی ہونا چاہیے. علم سارے درجات علم کے دیے ہیں، سارے درجات علم کے دیے ہیں. کبھی سے کبھی علم ہم نے دیا ہے. خدا نے متعال کہہ رہا ہے جب ہم نے دے دیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. خوبصورت ہے. اور آئندہ روز قیامت تک کے لیے اپنی سنت کو بیان کر رہا ہے خدا نے متعال کہ ہم اس طریقے سے احسان کرنے والوں کو نوازتے ہیں، جزا دیتے ہیں. اس طریقے سے احسان کرنے والا، عربی میں احسان کرنے والا یعنی نیک اعمال کرنے والے کو ہم اس طریقے سے نوازتے ہیں اور یہ قیامت تک ہم ایسے ہی نوازیں گے. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ہماری نوازشوں سے، ہماری نعمتوں سے، ہماری فیوز سے، ہماری برکات اور رحمت سے مستفید ہونا چاہتا ہے تو محسنین میں آ جاؤ. محسنین، احسان 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک تو احسان کا مطلب محسن اس کو کہتے ہیں جو نیک عمل کو انجام دے، نیک اعمال کو انجام دے. نیک اعمال روزہ ہے، نماز ہے، خیر خواہی ہے، فلاح ہے، معاشرے میں فلاح ہے، نیک اعمال انجام دے. ایک تو وہ ہے. دوسرے احسان کا مطلب یہ ہے کہ
خداوند متعال کی طرف سے یہ انسان ایسے کام کرے کہ جس کے ذریعے سے خدا کی توفیق بھی شامل حال ہے، ادھر سے وہ اوپر بھی جا رہا ہے، ادھر سے اوپر جا رہا ہے، ادھر سے اس کو کھینچا جا رہا ہے۔ یہ انسان ہے کہ جو سب پہ احسان کے کام کر رہا ہے اور خدا سے اپنا رابطہ بڑھا رہا ہے، خدا سے اپنا رابطہ بڑھا۔ تو خداوند متعال کہتا ہے کہ ہم نیک اعمال کرنے والے اور جو خیرخواہی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اس طریقے سے نوازنا شروع کر دیتے ہیں، اقتدار دینا شروع کرتے ہیں، علم و حکمت دینا شروع کرتے ہیں، لیکن ہماری بارگاہ میں آئے، سختیوں کو جھیلے، میرا دامن نہ چھوڑے، مجھ پر توکل کرے، کسی بھی حال میں کتنی بھی بڑی مشکل ہو جائے وہ مجھ سے لو لگا کے رکھے، مجھ سے لو لگائے۔ میرے سامنے کوئی قدرت نہیں ہے جو میری طاقت کو روک سکے، میرے سامنے کوئی غیب نہیں ہے جو جہالت کی وجہ سے میں رک سکوں۔ میرے یہاں مطلق علم ہے، بے نہایت علم ہے، بھی نہایت طاقت ہے۔ اگر تم مجھ سے لو لگاؤ گے، نیک اعمال کرو گے، مجھ سے لو لگاؤ گے، تو میں پھر دیکھو کیسے نوازتا ہوں۔ اسی طریقے خدا کہتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کیسے دیکھو کہ ہم کیسے نوازتے ہیں نیک اعمال کرنے والوں کو، نیک سیرت رکھنے والوں کو، پاکیزہ سیرت رکھنے والوں کو، پاکیزہ دل رکھنے والوں کو ایسے نوازتے ہیں ہم۔ یہ نہیں کہا کہ فقط یوسف کو نوازا، کہا کہ ایسے نوازتے ہیں احسان کرنے والے کو، نیک اعمال کرنے والے کو، نیک کام کرنے والے کو ہم ایسے نوازتے چلے جاتے ہیں، ایسے نوازتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کے لیے فرمایا خداوند متعال نے، ہمیشہ کے لیے نہیں، روز قیامت تک خداوند متعال کا یہ سیرت ہے، سنت ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے جناب یوسف اور زلیخا کا واقعہ۔ میری ماں بہنیں، میرے عزیز دوست سب جو ہیں غور سے سنیں، آواز کسی کے یہ چل رہا ہے اس کو بند کیجئے، مائک بند کیجئے، جی مائک کو بند کیجئے، یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ جی سنیے میری بات کو، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب جو ہم آیت شروع کرنا چاہ رہے ہیں، 23 نمبر آیت کو شروع کر رہے ہیں، 23 نمبر آیت کو شروع کر رہے ہیں۔ خوبصورت دیکھیے، یہ جو آپ لوگوں نے تاریخوں میں، کتابوں میں، منبر سے سنا ہوگا، جناب یوسف کا اور زلیخا کا واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور مفصل واقعہ شروع ہوتا ہے، خوبصورت۔ اور اسی واقعے کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں، یا بعض روایتوں میں ہے کہ سورہ یوسف کو خواتین کو نہیں پڑھنا چاہیے، مکروہ ہے، فلا ہے، یہ ہے۔ لیکن جناب حضرت آیت اللہ جوادی عملی علامہ طباطبائی اور دوسرے علماء مفسرین کہتے ہیں کہ نہ، دیکھیں قرآن میں عفت سکھائی جا رہی ہے، قرآن میں کس طریقے سے یوسف ان مصیبتوں سے اور ان چاروں طرف کے شیطانی حملوں سے نکل کے کیسے آیا، یہ سیرت ہے، یہ سنت حسنہ ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کیسے پاک دامن اور کس طریقے سے درس ملتا ہے، لہذا سیکھنا چاہیے، ہدایتیں ملتی ہیں، اور جن چیزوں سے ہدایتیں ملتی ہیں خدا اپنے فیض سے کسی کو روکتا نہیں۔ دیکھیے میں اس سے پہلے کہ میں یہاں سے شروع کروں، میں یہاں سے ایک مقدمہ پیش کروں۔ تو انسان جب شہوت میں مبتلا ہو جاتا ہے، میری بات کو سنیں، انسان جب شہوت میں مبتلا ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، دنیاوی ہو جاتا ہے اور وہ پھنستا چلا جاتا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ملک کے قانون کیا ہیں، معاشرے اور سوسائٹی کے قانون کیا، اندھا ہو جاتا ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ کل کی میٹنگ میں، جو کل تو چھٹی رہے گی نہیں، پرسوں کی میٹنگ میں عشق کی اقسام کو بیان کروں گا جو دین میں، اسلام میں اور روایات میں پیش کیے گئے ہیں۔ عشق حقیقی ہے، عشق مجازی ہے، عشق حیوانی ہے، عشق شہوانی کے انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ لیکن انسان دو کردار کو اس قرآن میں، اس سورہ یوسف میں بیان کر رہا ہے خداوند متعال۔ ایک کردار پاک دامنی ہے، ایک کردار انسانی ہے، ایک کردار حیوانی ہے۔ ایک کردار شہوت میں، غرور میں، تکبر میں، مال کے نشے میں، جوانی کے نشے میں ہے، ایک الہی جمال کو دیکھے ہوئے ہے، پاکیزہ کے درجے پہ، بلند درجے پہ فائز ہے، پاک دامنی، پاک کردار، توحیدی وجود، بندے خدا کا کردار ایک طرف ہے، ایک طرف سرکش ہے، ایک طرف شیطانی کردار ہے، ایک طرف شہوانی کردار ہے، اور ایک طرف الہی رحمانی کردار ہے۔ ایک طرف پاک دامنی ہے، ایک طرف کیچڑ ہے، تکبر و جوانی کے نشے میں، گناہ میں کھلا ہوا انسان ہے، جس کے ہاتھ میں قدرت ہے، طاقت ہے، مال ہے، جوانی ہے اور خوبصورتی اور حسن کا نشہ ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ جمال الہی کا رکھنے والا، پاک دامنی رکھنے والا،
کردار توحیدی اخلاق الہی رکھنے والا بندہ خدا ہے. بس ایک طرف بندہ شیطان ہے، ایک طرف بندہ رحمان ہے. ان دونوں کے تناظر میں ہم اس آیتوں کو یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور مین فوکس آپ کیجئے یہیں سے زلیخا اور جناب یوسف کا. میں عجیب ہے، یہیں پہ میں عرض کر دوں، اتنا گندا واقعہ ہے تاریخ کا کہ ظاہر سی بات ہے اخلاقی بنیاد پر بہت ہی ایک عورت ہے، اس طریقے کے مزاج رکھتی ہے، اس طریقے کے نشے میں ہے، جوانی اور شہوت کے فلا 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 فلا. لیکن ان تمام تر اس واقعے کے جو تعبیریں خداوند متعال لاتا ہے قرآن میں، اتنی پاکیزہ تعبیریں لاتا ہے، اتنے خوبصورت الفاظ لاتا ہے، اور دور دور سے اشارہ کرتا ہے اس واقعے کی طرف. اشارہ یعنی وہ گندے الفاظ قرآن میں نہیں ملیں گے جو نزدیک کے الفاظ بولے جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے گندے گندے لفظ بولے جاتے ہیں، دور کے لفظ بھی بول سکتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے، لیکن ان الفاظ کو خداوند متعال نے نہیں چنا ہے یہاں پہ. یعنی ادب سکھا رہا ہے خداوند متعال. اپنی گفتگو میں صاف باتیں زیادہ مت کرو، کنایوں سے، اشاروں سے یا دور کے لفظ کو انتخاب کرو تاکہ اس کی بدبو آپ کے ذہن میں نہ آئے، اس کی برائی آپ کے وجود میں نہ آئے. اس طرح خداوند متعال دیکھیں کیسے شروع کر رہا ہے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهَا. یعنی وہ خاتون نام نہیں لے رہا خداوند متعال. کتنا عفیف ہے تعبیر قرآن کی. حتیٰ جناب یوسف نے بھی زلیخا کا نام لیا. اتنی عفت ہے کلام میں، اتنی عفت ہے کلام میں. تو یہاں پہ فرما رہا ہے کہ وہ خاتون جس کے گھر میں جناب یوسف رہا کرتے تھے، اس نے مراودہ کیا ہے، یعنی فکری عملی اپنا آپ کو سجا کے، اپنا میک اپ کر کے، فکری طور پہ عطوفت و محبت کے طور پہ بار بار آنا، فکری چاروں طرف سے جکڑنا، چاروں طرف سے اپنی طرف متوجہ کرنا. چونکہ ایک طرف محاذ پہ یوسف کھڑے، ایک طرف محاذ پہ زلیخا کھڑی ہے. دونوں میں کیا ہے، وہ بچنا چاہ رہا ہے، وہ کھینچنا چاہ رہی ہے. پہلے تو یہ وارد ہوئی محبت سے، عطوفت سے، اپنے جمال کے، اپنی خوبصورتی کو دکھا کے، محبت کے الفاظ نقشہ بن کے، فلا کر کے اس میں مراودہ کیا ہے. یوسف نے بچنے کے لیے، اس نے کھینچنے کے لیے. تو یہاں وراودت التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، زلیخا نے مراودہ کیا اس شخص سے، اس یوسف سے جو اس کے گھر میں رہتا تھا، یوسف کے بارے میں. یعنی اس کو کھینچنا چاہا مختلف طریقوں سے، محبت سے، عطوفت سے، جال بن کے، دکھا کے، فلا کر کے یہ مراودہ کیا. پہلے تو اس سے وارد ہوئی، انٹری کی اس سے. جب اس سے انٹری کی تو کام نہیں چلا. جو بہت کوششیں کی ہیں زلیخا نے، چاروں طرف سے گھیرا ہے، ہر طریقے کا لالچ دیا ہے، فلا کیا ہے، اپنی خوبصورتی کو اپنا میک اپ کر کے، الفاظ کے ذریعے سے، فلا کے ذریعے سے. لیکن یوسف نہ ادھر نہیں بڑھے. تو جب اس سے کام نہیں چلا تو زور و طاقت کے نشے میں ڈوبی ہوئی خاتون نے اب اپنی طاقت کو استعمال کرنا شروع کیا. طاقت کو یہاں سے شروع کیا. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. پھر کیا کیا، جتنے بھی نوکر چاکر غلام تھے سب کو کہا کہ ان کو، یوسف کو اندر بلا لیا اکیلا کر کے. چونکہ بہرحال جناب یوسف یہ تو مانو کہ وہاں پر کام کرتے تھے، غلامی سے خریدے گئے تھے. بہرحال وہاں پہ بلا لیا، اور غلقت یعنی زلیخا نے سارے دروازوں کو بند کر دیا. اتنے تالے لگائے مضبوط، اتنے تالے لگائے، اور 7 تالوں کے اندر یوسف کو گھیر لیا. وغلقت یعنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہیں. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جتنے بھی نوکر چاکر تھے ان کو سب کو بھیج دیا، تم لوگ جاؤ، اور یوسف کو 7 تالوں میں بلا لیا. وغلقت الابواب. دروازوں میں تالے لگا دیے، بہت سارے. غلقت عربی گرامر میں نہیں، بہت سارے تالے لگائے. وقالت ہیت لک. اور کہا کہ میں آمادہ ہوں آپ کے لیے. ہیت لک یعنی میں آمادہ ہوں آپ کے لیے. نہیں وہ بہرحال اشارے عرض کیا ہم نے، قرآن کی خوبصورت تعبیریں ہیں. آپ جانتے ہیں معاشرے میں اس طریقے کے موقع پہ کیسے الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن خداوند متعال نے اتنے خوبصورت الفاظ کو چنا ہے مطلب کو سمجھانے کے لیے، تاکہ اس کی زشتی، بدی، الفاظ کی بدبو ہمارے ذہنوں تک نہ آئے. لہذا کہا ہیت لک، کہا میں آمادہ ہوں تمہارے لیے. قالا. اب دیکھیں یہاں پر، دیکھیں ایک طرف کون ہے، بندے خدا ہے. ابھی میرے اور آپ کے لیے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہمارے جوان کیا کہتے ہیں معاشرے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، بازار میں، مارکیٹ میں، فلاں کمپنی میں، فلاں شرکت میں، کیا کروں مولانا، کیا کروں، آدھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شارٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، فلاں کیے ہوئے ہیں، کیسے بچیں. ارے اگر سیکھنا ہے تو یوسف سے سیکھے کیسے بچیں.
کیسے؟ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھ کے بچنا چاہو گے نہیں بچ پاؤ گے، کیونکہ میں فقیر کیا کر سکتا ہوں، میں ذلیل کیا کر سکتا ہوں، میں تو بہت ہی کمزور مخلوق ہوں، میں بہت ہی فقیر مخلوق ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں میں خود سے بچ سکوں، میں خود سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ لہذا آئے پناہ گاہ تلاش کریں، پناہ گاہ تلاش کریں، وہ پناہ گاہ جہاں پر اس حصن میں اس قلعے میں آ کے انسان ہر چیز سے بچ سکتا ہے۔ دیکھیں یوسف کیسے بچ رہے ہیں، زلیخا کیسے حملہ کر رہی ہے۔ اب جو ظاہر سی بات ہے، جب جہاد ہوتا ہے، جب جنگ ہوتی ہے دو کے درمیان، تو انسان ایک حملہ کرتا ہے، دوسرا پناہ گاہ میں جاتا ہے۔ پناہ گاہ انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اپنی طاقت سے بچ سکے، فقط وہ توحید ہے، وہ خدا ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے کہ میرے حصن میں آ جاؤ، میرے قلعے میں آ جاؤ، ہم تمہیں بچائیں گے۔ یہ جنگ ہے، جنگ ہے، البتہ جہاد اوسط ہے، وہ جنگ بھی نہیں ہے جو اسلحے کے ذریعے سے فلاں کی جنگ ہے، وہ جہاد اصغر ہے، جہاد اوسط ہے، یہ نفسیاتی جنگ ہے، یہ شہوانی جنگ ہے، یہ شہوتی جنگ ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا جناب یوسف نے؟ یہ نہیں کہا کہ میں پناہ لیتا ہوں خدا پر، چونکہ خود کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، چونکہ اپنے فقر کو کیا دیکھے، اپنی ذلت کو کیا دیکھے انسان، اپنی ناداری کو کیا دیکھ رہا ہے انسان؟ تو بہت غرور میں ہے انسان، بہت نشے میں ہے انسان، تھوڑا سا مال آ گیا، تھوڑی سی طاقت آ گئی، تھوڑا سا حسن آ گیا، تھوڑا سا علم آ گیا، بہت نشے میں آ رہا ہے، بہت نشے میں آ رہا ہے، سوچ رہا ہے سب تجھے اللہ نے تو نے خود سے کمایا ہے، سوچ رہا ہے تجھے اپنا ہے، ارے تجھے کسی اور نے دیا ہے، تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال بات آ گئی تو میں عرض کروں، ایک دن جناب ملک الموت پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور پیغمبر اسلام گفتگو کر رہے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ملک الموت سے کہا، ملک الموت یہ بتا کہیں پہ تجھ کو ترس آیا، تو جو روحیں قبض کرتا ہے، تو جو جان لیتا ہے، تو جو مارتا ہے لوگوں کو، کوئی ایسا مقام بھی ہے جہاں پر تجھ کو ترس آیا ہو؟ تو جناب ملک الموت نے کہا ہاں دو جگہ مجھے ترس آیا۔ کہا ایک کشتی تھی، ایک دریا سے گزر رہی تھی، اس کشتی میں بہت سارے لوگ تھے، ایک خاتون بھی تھی جو حاملہ تھی، جس کے شکم مبارک میں بچہ تھا۔ تو میں نے تو وہاں پہ جب طوفان آیا اور کشتی ڈوبنے لگی تو ایک تختہ جو ہے پانی پہ گر گیا، وہ خاتون اس پانی پہ سوار ہوگی اس تختے پر، تو سب ڈوب گئے۔ وہ تختہ جو ہے جس کو خاتون بیٹھی ہوئی تھی، خداوند متعال نے پانی کے ذریعے اسے کنارے لگا دیا۔ جب کنارے لگا دیا تو اب وہ بچہ متولد ہوا، جنگل میں تنہا خاتون ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اب وہ جب بچہ متولد ہو گیا تو مجھ سے ملک الموت کہہ رہا ہے، مجھ سے خدا نے کہا جاؤ اس بچے کی روح، اس ماں کی روح کو قبض کرو۔ تو مجھے بہت ترس آیا، یہ بچہ ہے، یہ جنگل ہے، یہ صحرا ہے، یہاں درندے ہیں، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اور مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میں یہاں روح کو قبض کروں۔ میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے گیا اور جا کے اس کی ماں کی روح کو قبض کر لیا۔ بچہ تنا ہے، اب وہ بچہ ہے۔ پھر دوسری جگہ کہاں پہ ترس آیا، بات کو غور سے سنیے۔ کہا اس وقت ترس آیا جب شداد نے اپنا پورا مال لگا کے جنت بنائی، پورا مال لگایا، عجیب طریقے کا محل، جنت، ہر چیز تھی، جو کچھ بھی شداد کے پاس تھا سب کچھ لگا دیا، سب کچھ لگا دیا۔ اور جب تیار ہو گئی شداد کی جنت جب تیار ہو گئی، اب گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا جنت میں جانے کے لیے۔ تو جیسے ہی گھوڑے سے زمین پہ آنا چاہتا تھا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، ملک الموت اس کی روح کو قبض کر دو، یہ اپنی جنت میں نہ جا سکے۔ کہا اس وقت بھی بہت ترس آیا، جس نے پوری زندگی اس کے لیے لگایا ہو، جس کے دل میں کیسے حسرتیں ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں، اس وقت بہت ترس آیا۔ یہ باتیں چل رہی تھی حضرت جبرائیل اللہ کی طرف تھا۔ عجیب ہے، خدا کی قدرت ہے۔ اللہ کی طرف سے جبرائیل آنے کے بعد کہا اے محمد مصطفیٰ، اللہ تجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ تجھ پر سلام بھیجتا ہے۔ جانتے ہو کہ یہ شداد کون سا ہے اور وہ بچہ کون تھا؟ کہ یہ شداد وہی بچہ ہے۔ اللہ نے کیسے اس جنگل سے اس کو اٹھا کے اس کی حمایت کی ہے، کیسے اس کو بلاؤں سے بچایا ہے، کیسے اس کی تربیت کی، کیسے اس کو کھانے کو دیا، کیسے اس کو بڑا کیا، خدا نے کیسے اس کی نصرت کی، کیسے مدد کی۔ اور جب یہ اس کی مدد سے پا کے گمراہی کی طرف چلا تو شداد بن گیا۔ اور خدا متعال نے شداد نے اپنی انانیت میں، تکبر میں، ظلم میں، فلاں میں، گناہوں میں اتنا جاتا رہا، خدا نے کہاں سے بچایا؟ لیکن خدا چھوٹ دیتا رہا، یہ گناہ کرتا رہا۔ لیکن جب وہ وقت آیا کہ اپنی جنت میں جائے تو خدا کے متعال کی طرف سے حکم ہے اب روح کو قبض کر۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنا یہ چاہتے ہیں جب تک چھوٹ مل رہی تو مل رہی ہے، ہم جب تک چھوٹ دیتے ہیں، لیکن جب گردن کو پکڑتے ہیں تو پھر پکڑ لیتے ہیں، جب دباتے ہیں تو ایسے دبا لیتے ہیں۔ جانے بھی نہیں دیا، وہ بچہ وہی شداد تھا۔
لہذا انسان یہ مت سوچے کہ خدا کے ہاتھ کم چھوٹے ہیں، خدا کی قدرت کم ہے، خدا کا علم کم ہے. اگر انسان اس سے لو لگائے اور اپنے نشے میں نہ مبتلا ہو، انسان سوچتا ہے ساری چیزیں میرے پاس اپنی ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. انسان کو اس نے عطا کیا مال، فکر، غور، ہر چیز، علم، پوست، جو بھی کچھ کہیں سب نے عطا کی. تو انسان کیا دیکھے گا؟ حضرت امیر کیا فرماتے ہیں دعائے کمیل میں کیا فرماتے ہیں؟ اپنی بندگی کا کیسے اعلان کرتے ہیں؟ میں فقیر ہوں، ذلیل ہوں، حقیر ہوں، مسکین ہوں، مستقیم ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، فقر کے علاوہ کچھ نہیں. انسان ایک فقر ہے، سیاہ چہرہ ہے، اگر اسے نور ملتا ہے تو خدا کی طرف سے، عزت ملتی ہے تو خدا کی طرف سے، مقام ملتا ہے تو جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے. اے انسان تو غرور میں مت جا، اپنے آپ کو مت دیکھ. لہذا یوسف نے اس اخلاقی جنگ میں خود کو نہیں دیکھا، یہ نہیں کہا میں پناہ لیتا ہوں، میں تو نہیں دیکھا، اپنی میں کو نہیں دیکھا، یہ بیچاری میں تو محتاج ہے، بلکہ کیا کہا قال معاذ اللہ، اللہ ٹھکانا ہے، معاذ اللہ، پناہ لیتا ہوں اللہ پر، اللہ پہ پناہ لیتا ہوں. دیکھیے یہ واقعہ اس طریقے سے ہے، جب ساتوں تالے لگا دیا، اب زلیخا تیار ہو کر آئی، یوسف اور زلیخا ہے، کوئی نہیں ہے، وہاں پہ بت کھڑا ہوا تھا جس کی زلیخا عبادت کیا کرتی تھی، بت پرست نہیں ہے. لیکن جیسے ہی زلیخا آگے بڑھی، ایک دم آنکھیں اس بت پہ پڑی. اس بت پہ پڑنے کے بعد ایک دم ذہن میں کچھ آیا، ایک رومال اٹھایا، بت کے سر پہ ڈال دیا، بت کے آنکھوں پہ ڈال دیا. جناب یوسف نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ اس بت کی میں عبادت کرتی ہوں. غور سے سنیے گا، کہا اس بت کی میں عبادت کرتی ہوں. کہا پھر کیا؟ کہا مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، جس کی میں عبادت کرتی ہوں اس کے سامنے گناہ. کون کہہ رہا ہے یہ؟ زلیخا. یعنی زلیخا کو اتنا شعور ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کے سامنے گناہ نہیں کرنا. ایک بات. دوسری بات، زلیخا کی باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے کہ عبادت حیا لاتی ہے، بندگی حیا لاتی ہے. زلیخا نے کہا کہ ایک تو جس کی میں عبادت کرتی ہوں اس کے سامنے گناہ کرتے مجھے حیا آتی ہے. ایک عبادت کا سہارا لیا، کا عبادت سے حیا. تو جناب یوسف نے پلٹ کے زلیخا سے کہا زلیخا تو نے انصاف نہیں کیا. کہا کیوں؟ کیا کہا بتاؤ، یہ تم جس کی عبادت کرتی ہو بت کی، یہ دیکھتا ہے کہ نہیں، سنتا ہے کہ نہیں، بولتا ہے کہ نہیں، زندہ ہے کہ نہیں. کہا پھر کیوں؟ کہا کہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں اس لیے حیا آ رہی ہے. کہا تو نے انصاف نہیں کیا ہے، تیرا وہ معبود نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ شعور رکھتا ہے، نہ زندہ ہے، تو اس سے حیا کر رہی ہے، تو نے انصاف نہیں کیا. میرا مالک زندہ بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، حاضر بھی ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، میں اس کے سامنے کیسے گناہ؟ اور پھر میں بھی اس کی بندگی کرتا ہوں. بندگی حیا لاتی. اگر انسان بندگی کرے، عبادت کرے، نیائش کرے، اللہ کا بندہ بن جائے تو وجود میں حیا آتی چلی جاتی ہے. اور انسان کے دامن میں جب حیا آ جائے تو زندگی میں خوبصورتیاں آتی چلی جاتی ہیں، خوبصورتی. تو جیسے کہا پھر جناب یوسف نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، پناہ لیتا ہوں خدا نے متعال پہ. پناہ گاہ خدا ہے، پناہ گاہ خدا اللہ ہے. انہو ربی، میں بغیر مالک کے نہ ہوں زلیخا، میں وہ جانور نہیں ہوں جو بغیر مالک کے کہیں بھی جائے، کہیں بھی منہ مار دے. میرا صاحب ہے. وہ واقعہ آپ نے مدینے کا سنا ہے، امام کاظم علیہ السلام کا واقعہ. ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے گانے کی، نغمے کی، ناچنے کی آوازیں آ رہی تھی. تو جب دروازے سے گزرے اس گھر کے تو ایک کنیز اسی گھر سے باہر آئی، کچھ کوڑا کڑکٹ لے کے دروازے پر رکھنے کے لیے. تو میرے مولا وہیں رک گئے، اس کنیز سے پوچھا اس گھر کا مالک کون ہے؟ آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو ایک مرتبہ اس خاتون نے کہا کہ نہیں آزاد ہے. تو حضرت نے فرمایا تبھی تو یہ گناہ ہو رہے ہیں، تبھی تو نغموں کی آواز آ رہی ہے، تبھی تو آوازیں آ رہی ہیں. یہ تو وہی امام آگے چلے گئے. اب جو کنیز گھر میں واپس گئی، جب جیسے ہی گھر میں گئی تو اس کے مولا نے، اس کے مالک نے پوچھا کیوں اتنی دیر سے آئی ہو؟ کہا ایک بندہ ملا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ اس طریقے سے بول رہے تھے. کہا کیا بولے؟ کہا کہ یہ بتاؤ اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد ہے؟ کہا میں نے کہا آزاد ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا آزاد ہے تبھی تو گناہوں کی آواز آ رہی ہے، تبھی تو گناہوں کی آواز آ رہی ہے. یہ جملہ سنا فوراً سمجھ گئے مولا ہے، پا برہنہ بھاگ دیا. کیونکہ مولا بتانا چاہتے تھے اگر بندہ خدا ہوتا تو یہ نغموں کی آواز نہ آتی گھر سے. تو آزادی کا احساس کر رہا ہے، تو سوچ رہا ہے آزاد ہے، تو سوچ رہا تیرا کوئی مالک نہیں ہے، تبھی تو گناہ کرتا ہے انسان گناہ اس وقت کرتا ہے، انسان ظلم اس وقت کرتا ہے، انسان خلاف اس وقت کرتا ہے جب اپنے بارے میں اپنے آپ کو وہ آزاد سمجھتا ہے، مالک سمجھتا ہے. لیکن اگر وجود میں یہ آ جائے کہ میں عبد ہوں، میں اللہ کی مملوک ہوں،
میرا صاحب ہے، تو پھر انسان کچھ نہیں کرتا. انسان گناہ، چونکہ عبد گناہ نہیں کرتا ہے، غلام گناہ نہیں کرتا ہے، فقیر گناہ نہیں کرتا اللہ کا، میں آزاد نہیں ہوں. لہذا یہ واقعہ خوبصورت ہے. لہذا جناب یوسف، بس بات کو ختم کر رہا ہوں، کہا کہ ٹھکانہ خدا پناگاہ ہے، انہ ربی، میرا مالک ہے جو حاضر و ناظر ہے، بے مالک تھوڑی ہوں. اور جب تک مالک اجازت نہ دے، غلام پاؤں نہیں اٹھا سکتا، عبد قدم نہیں اٹھا سکتا. ہر انسان کے وجود میں یہی آنا چاہیے، خوبصورت پناہ گاہ خدا ہے اور وہ صاحب ہے، بے مالک تھوڑی ہوں، بے صاحب تھوڑی ہوں جو ہر جگہ منہ مار دوں. احسن و مسوایا، خوبصورت ٹھکانہ ہے وہ، اس سے اچھا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. خدا سے اچھا ٹھکانہ کیا ہوگا، جو نوازتا بھی ہے، رحمت بھی کرتا ہے، لطف بھی کرتا ہے، ناز بھی اٹھاتا ہے. انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتا ہے. بہرحال یہ عرفانی مباحث کو بحث عشق میں لے جاؤں گا انشاءاللہ، تب ان بحثوں کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں انشاءاللہ. احسن و مسوایا، احسن و مسوایا، بہترین ٹھکانہ ہے وہ. انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی فلاح و بہبودی نہیں پا سکتا، کبھی رستگار نہیں ہو سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. 4 برہان پیش کیے ہیں یہاں پہ جناب یوسف. توحید کو پہچانے آپ اپنی. ہم لوگ سوچتے ہیں خدا آسمانوں پہ بیٹھا ہے، فی السماء الہ و فی الارض الہ، وہ جیسے آسمانوں پہ ہے ایسے زمین میں بھی ہے. ان اللہ یحول بین المرء وقلب، خود میرے اندر بھی خدا حاضر ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہرگ سے بھی نزدیک ہے وہ خدا، شاہرگ سے بھی. امام خمینی نے کیا فرمایا، عالم در محضر خدا معصیت نہ کنی، عالم اللہ کے محضر و حضور میں گناہ نہ کر. اور نہ صرف گناہ باہر بلکہ اپنے وہم و خیال میں بھی. ابھی انشاءاللہ ہم آئندہ، کیونکہ وقت ہو گیا، آئندہ بیان کریں گے کہ یوسف کے وہم میں بھی نہیں آیا گناہ کرنا، خیال میں بھی نہیں آیا، وہ تعبیر قرآن لے کر آیا ہے. اور 4 برہان کو توحیدی بیان کیا ہے. ایک تو کیا بیان کیا، بعض ٹھکانہ کیا بنا، پناہ گاہ خدا ہے. ایک برہان یہ بھائی، جو بندہ ہوتا ہے اس کا مالک ہی تو ٹھکانہ ہوتا ہے، پناہ گاہ ہوتی ہے. پناہ اپنی پناہ گاہ کی طرف. دیکھیے اگر آپ کا کوئی نوکر ہوگا، اگر کوئی ظلم کرے گا، اس کو کہاں بھاگے گا، آپ کے پاس دوڑے گا. آپ کی ذمہ داری ہے اس کی جان کو بچانا. اس کی جان کو بچانا خدا نے مطلب بہترین طبقہ ہے. دوسرا برہان ہے، وہ بے باک نہیں ہوتا، اس کے اصول ہوتے ہیں، اس کے قاعدے ہوتے ہیں. میرا صاحب ہے، میرا مربی ہے، میری دیکھ بھال کرنے والا ہے، مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا. دوسرا برہان، دوسری دلیل. تیسری دلیل لے کر آ رہے ہیں احسن و مسوایا، اس سے بہتر ٹھکانہ لے کر آؤ. ہے کوئی اس سے بہتر ٹھکانہ نہ. جو اس کے قلعے میں چلا جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، جو اس کی محبت میں چلا جائے محفوظ ہو جاتا ہے، جو اس کی ولایت میں چلا جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اہل بیت محفوظ ہیں چونکہ قلعہ الہی میں رہتے ہیں، حصنت الہی میں رہتے ہیں، لہذا ہر چیز سے محفوظ ہیں، گناہ سے محفوظ ہیں، فلاح سے محفوظ ہیں، فلاح سے محفوظ. تیسرا برہان، چوتھا برہان، انہ لا یفلح الظالمون، معاف کیجیے گا، انہ لا یفلح الظالمون. ظلم کرنے والا، ظلم فقط مارنا پیٹنا تھوڑی ہے، ظلم یہی ہے کہ اپنی حقیقت پہ ظلم کرے. گناہ ظلم ہے، گناہ ظلم ہے، بے باکی ظلم ہے، تجاوز ظلم ہے، فلا کرنا ظلم ہے. یہ اگر کوئی گناہ کرے گا وہ رستگار نہیں ہو سکتا. اور میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. یوسف اعلان کرنا چاہتے ہیں، بابا میں اگر یہ کام کروں گا تو ظالم کہوں گا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. اب اگر معاشرے کا کوئی بچہ، کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو قرآن نے سنت کو بیان کر دیا، گناہ کے ذریعے نہیں، گناہ بھی ظلم کے ذریعے نہیں. ظلم، گناہ بھی ظلم ہے، چونکہ تجاوز ہے، مولا کے خلاف سرکشی کرنا ہے، صاحب کے خلاف سرکشی کرنا ہے. جو میرا مالک ہے، صاحب ہے، جس نے نعمتیں دی ہیں، سرکشی کرنی ہے. انشاءاللہ کل بیان کروں گا کہ ظلم کیسے کیسے انسان کرتا ہے اپنی تنہائی میں. کبھی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. انشاءاللہ قرآن کی آیتیں کل پیش کروں گا. انسان جب اپنے اوپر ظلم کرے تو اپنے آپ کو نابود کر دیتا ہے. نوری بنانا تھا، ناری بنا دیتا ہے، آگ بنا دیتا ہے، اپنے وجود کو حیوان بنا دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے، ذبح کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، نابود کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے. لہٰذا میں ظلم نہیں کرنا چاہتا، چونکہ ظالم کامیاب نہیں ہوتا اور میں کامیاب ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. لہذا جو بھی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ ظلم کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
माफ कीजिएगा 7-8 मिनट 9 मिनट मैंने ज्यादा ले लिए आपके, बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ.